معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ بابری مسجد کی حقیقت تاریخ کی روشنی میں جانیں گے۔ بابری مسجد سن 1528 عیسوی میں موجودہ ایودھیا میں تعمیر ہوئی۔ بابر کے کمانڈر میر باقی نے مسجد کی تعمیر کرائی اور اسے اپنے بادشاہ بابر کے نام سے موسوم کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین محمد بابر نے ابراہیم لودھی اور رانا ساگا کو کراری شکست دے کر سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی۔ بابر کی عمر نے زیادہ وفا نہیں کی۔ سن 1530 عیسوی میں بابر کا انتقال ہو گیا، یعنی بابر نے بھارت میں 4 سال تقریباً گزارے۔ ان 4 سالوں میں بابر نے 4 بڑی جنگیں لڑی، جن میں جنگ پانی پت، جنگ خانوا، جنگ چندیری اور جنگ گھاگھرا شامل ہیں۔ یعنی بابر کے 4 سالہ قیام ہند کا اکثر وقت جنگوں ہی میں گزرا، لیکن بابر کی جنگی مہارت نے 4 سال ہی میں اسے ایک بڑے رقبے کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ سن 1530 عیسوی میں بابر کا محض 48 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، لیکن کسی ہندو راجا نے بھی یہ الزام نہیں لگایا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے۔ اس زمانے کے کسی ماخذ و مصدر میں بھی اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا، لیکن 10 سال بعد ہی شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہرا کر سلطنت پر قبضہ جما لیا۔ اس طرح تقریباً 5 سال تک مغل سلطنت ہندوستان سے غائب رہی۔ اگر بابری مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی ہوتی تو ان 5 سالوں میں یہ بات ضرور سامنے آتی، کیونکہ مغل راج ختم ہو چکا تھا اور اقتدار مغل حکومت کے دشمنوں کے پاس تھا۔ مگر ان 5 سالوں میں بھی ایسی کوئی سنگن ہندو سماج میں نہیں تھی۔ ابتدائی مشکلات اور آزمائشوں سے جوجھنے کے باوجود جلال الدین محمد اکبر نے سلطنت مغلیہ کو طاقتور بنایا۔ سر اٹھانے والے مقامی راجاؤں کو بری طرح شکست دے کر اپنا دبدبہ قائم کیا۔ اکبر ہی وہ بادشاہ بنا جس نے باپ دادا کے خلاف جا کر مذہب سے زیادہ سلطنت کو ترجیح دی، جس کی بنا پر ہندو راجاؤں کی بیٹیوں سے بغیر قبول اسلام شادیوں کا چلن شروع کیا۔ اکبر کی دین بیزاری اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب اس نے مذہب اسلام کے مقابلے ایک نیا دین الہی جاری کیا۔ اپنی بیوی جودھا بائی کے محبت میں گھر کے اندر مندر بنوایا، ہر صبح شام درشن کرتا رہا اور بت پرستی شروع کر دی۔ یہی وہ وقت تھا جب اکبر کے دربار میں ہندو راجاؤں پنڈتوں کو ایک اعلیٰ مقام ملا۔ دربار اکبری کے 9 رتنوں میں 4 لوگ ہندو تھے، جن میں راجا ٹوڈرمل، راجا مان سنگھ، راجا بربل اور تنو مشرا عرف تان سنگھ۔ ان لوگوں کو دربار اکبری میں نمایاں ترین مقام حاصل تھا۔ اگر واقعی بابری مسجد مندر توڑ کر بنی ہوتی تو ہندو راجاؤں کے لیے اکبر جیسے بددین سے اپنی بات رکھنا اور مندر کا مطالبہ کرنا سب سے آسان تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک بھی راجا یا پنڈت نے اس موضوع پر اکبر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، نہ کوئی مطالبہ کیا۔ یہاں تک کہ کبھی کسی نے اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ بابری مسجد مندر کی جگہ بنی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ وہ سارے ہندو راجا اور گیانی پنڈت جاہل تھے یا حد سے زیادہ ڈرپوک کہ اکبر جیسے دین بیزاری سے بھی یہ بات نہ کر سکے۔ بادشاہ اکبر سے جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر کے زمانے تک سلطنت مغلیہ پوری آن بان شان کے ساتھ سن 1707 تک چلتی رہی۔ حضرت اورنگزیب کے انتقال کے بعد سن 1803 میں ہندوستان پر مغل اقتدار کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ انگریز قابض ہو گئے۔ بس علامتی طور پر بادشاہت باقی رہی۔ سن 1857 عیسوی میں مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر مغل سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس خاتمے تک بھی کسی ایک ہندو مورخ نے بابری مسجد پر کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ مندر ہونے کا کوئی قصہ سامنے آیا، حالانکہ اس وقت تک بابری مسجد کو بنے تقریباً 334 سال مکمل ہو چکے تھے۔ معزز ناظرین کرام، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔